دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، نماز فجر واجب قربتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ رضا بھائی جی دو رکعت نماز پڑھی ہے تین؟ مجھے نہیں پتا سبیل بھائی، چلو آغاز سے پوچھتے ہیں۔ چلیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ تشریف ٹھیک ہیں؟ رکھیں۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے آقا صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ہے، نماز میں تشریف لاتے ہیں جی۔ کیسے سکول میں آج کل چھٹیاں ہیں یا جا رہے ہیں؟ جی آقا صاحب، ایک مسئلہ ہے، یہ نماز پڑھ رہے تھے نا جی جی، تو یہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو اسے پتہ نہیں کس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، تو اب یہ شک میں نا جی، تو اس کے بارے میں پھر آپ کچھ بتائیں نا کہ سبیل آپ نے نماز کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ شروع فجر کی، نماز فجر کی جی اس کی رکعتوں میں شک ہوا ہے جی جی۔ تو یہ تو مسئلہ وہ شک ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری فہرست ہے 8 ایسے شکوک ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو 8 شکوک میں پہلا جو شک ہے وہ یہی ہے کہ جب صبح کی نماز بندہ پڑھ رہا ہو 2 رکعتی، تو 2 رکعتوں میں شک ہو جائے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھی ہیں، 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو پوری فہرست بھی بتا سکتا ہوں جو توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی کے مطابق مسئلہ نمبر 1152 پہ مشتمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شک جو نماز کو باطل کرتے ہیں وہ 8 ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، 2 رکعتی واجب نماز، مثلا نماز صبح، بالکل آپ کا یہی جو ہے وہ مسئلہ ہے، نماز صبح تھی، 2 رکعت آپ نے پڑھنی تھی اور رکعتوں میں شک ہو گیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اسی پہلے کی دوسری شک جو ہے، نماز جو مسافر کی ہوتی ہے، نماز قصر 2 رکعت اس نے پڑھنی ہوتی ہے، اس میں اگر شک ہو جائے تو پھر وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ مستحب جو نماز ہوتی ہے، نفل جو پڑھتے ہیں ہم 2 رکعت، اور نماز احتیاط جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس میں اگر شک ہو جائے تو وہ باطل نہیں ہوتی، کیونکہ نفل جو ہیں ان کا احکام اور ہیں، مستحب نمازوں کے احکام اور ہیں، اور واجب نمازوں کے احکام اور ہیں۔ تو شک کی صورت اگر واجب نماز میں ہو، مثلا صبح کی ہے یا نماز قصر ہے 2 رکعت مسافر پر، تو وہ باطل ہے۔ اور دوسری صورت جس میں نماز باطل ہو جاتی ہے، 3 رکعتی نماز، 3 رکعتیں واجب کس ٹائم پہ پڑھی جاتی ہیں؟ مغرب کے، جی، مغرب کی نماز 3 رکعتی ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے، بالکل اس میں بھی یہی صورت نکلتی ہے۔ اگر نماز کے دوران شک ہو اور شک بھی رکعت کا ہو تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور تیسری صورت جس میں نماز باطل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعتی نماز میں شک ہو، اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، مثلا نماز ظہر پڑھنے شروع کی ہے اس نے،
تو اس کو شک ہو گیا ہے کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، تو یہ بھی نماز کو شک باطل کر دیتا ہے۔ اور چوتھی صورت کہ 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے نمازی شک کرے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا زیادہ پڑھی ہیں۔ ایک نمازی جو ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور دوسری رکعت میں 2 سجدوں سے پہلے، یعنی دوسری رکعت کے 2 سجدے جو تھے ان سے پہلے جو ہے وہ اس کو شک ہو گیا ہے، تو اب اس نے نماز کی رکعتوں میں شک کیا ہے اور یہ کیا ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو ان صورت میں بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں صورت کہ 2 اور 5 رکعتوں میں یا 2 اور 5 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہو جائے۔ ایک نماز ظہر بندہ پڑھ رہا تھا، میں نے 2 پڑھی ہیں یا 5 رکعت پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 6 رکعت پڑھی ہیں، یعنی بالکل جو ہے وہ شک اس کا مخالف سمت ہے، 2 اور 5، 2 اور 6 کے درمیان، تو اس صورت میں بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اور 6ٹھی صورت 3 اور 6 رکعتوں میں یا 3 اور 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہو جائے۔ ایک شخص کو شک ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 6 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 7 پڑھی ہیں، تو یہ بھی نماز کو باطل کر دے۔ اور سیکنڈ لاسٹ 7واں جو ہے مرحلہ نماز کی رکعتوں میں شک کرنا کہ نہ جانتا ہو کہ کتنی رکعت، بالکل پتہ ہی نہیں ہے، ظہر کی نماز پڑھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 5 پڑھی ہیں، 6، پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اور آخری 4 اور 6 رکعتوں میں شک ہو یا 4 اور 6 سے زیادہ رکعتوں میں شک ہو تو اس میں بھی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا، اس طرح کے مسائل پوچھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، ماشاء اللہ۔